يجاهد في رفعة عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والده كان حجة في زمانه، حجة في العقائد الصحيحة، وكان يتلو كل يوم حوالي 10 أجزاء من القرآن الكريم في التلاوة، والآلاف من الصلاة على النبي في السفر والحضر كل يوم. والده كان رجلا صالحا من أهل الله، من أهل المعرفة، من أهل المحبة، من أهل النسبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الزمان أنا أخدمه، وكان يحبني كثيرا، وكان من أصدقاء والدي رحمه الله تعالى. جزاكم الله خيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لیکن اختصار کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں. حضرت تو آپ کے درس قرآن کے لامتناہی سلسلہ سے پہچانا، اور اس کے بعد آپ نے کافی منازل طے کی ہیں. میں ان منازل میں ان کی سایہ جمیلہ کا ذکر نہیں کرتا، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ ابتدا درس قرآن سے کی تھی، اور اب اللہ نے ان کو پھر علوم قرآنیہ کی طرف مائل فرما دیا. تو میرے نزدیک رب ذوالجلال ان سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے، قرآن کا کام لینا چاہتا ہے، احادیث کا کام لینا چاہتا ہے. احادیث میں یہ بات واضح طور پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے دور تشریف لائے تو صحابہ کرام کو 2 حلقوں میں دیکھا. ایک حلقے میں صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور دوسرے حلقے میں صحابہ کرام درس قرآن دے رہے تھے. حضور نے دونوں حلقوں کو سراہا، لیکن جب اس بات کی باری آئی کہ میں تسبیح بیان کرنے والوں کے حلقے میں بیٹھوں یا درس قرآن دینے والوں کے حلقے میں بیٹھوں، تو حضور نے فرمایا اگرچہ ذکر کرنے والوں کا حلقہ بھی مجھے پسند ہے، لیکن بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں اس حلقے میں بیٹھوں گا جو درس قرآن دینے والوں کا ہے. اس لیے شیخ الاسلام حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا درس قرآن کا حلقہ حضور کا پسندیدہ حلقہ ہے. اور پھر آپ کو یہ بات بحث کر دینا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور پر نبوت ختم ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، مشن نبوت ختم نہیں ہوا. نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن مشن نبوت جو ہے وہ جاری ہے، اور مشن نبوت جاری رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے حضور کی امت کے جو علماء حق ہیں ان کی ڈیوٹی ہے. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان احادیث میں موجود ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. کیوں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب کا درس دیا کرتے تھے، اور میری امت کے علماء قرآن کا درس دیں گے. یہ بات بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں کہ درس قرآن یہ مشن نبوت ہے، مشن انبیاء، مشن نبی اور مشن نبوت ہے. جیسے کہ مجھ سے پہلے بھی شیوخ نے یہ آیت تلاوت کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم
آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے. آپ نے دعا مانگی یا اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں وہ نبی بھیج جو معلم قرآن ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا تب بھی یہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو رب ذوالجلال نے دعائے ابراہیم علیہ السلام کو قبول کرتے ہوئے امیوں میں ان پڑھوں میں اپنا وہ نبی بھیجا جو ان کو آیات تلاوت کر کے بھی سناتا ہے اور ان کو کتاب سکھاتا ہے, حکمت اور دانائی سکھاتا ہے. تو معلوم ہوا یہ مشن نبوت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کبھی ختم نہ کیا تھا, نہ کیا ہے, نہ کرے گا. اور اسی مشن کو آگے لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق دی اور انہوں نے ترجمہ قرآن تحریر فرمایا. میں ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اگرچہ میری اس سلسلے میں آپ سے گفتگو تو نہیں ہوئی مگر مجھے محسوس ہو رہا ہے ہر چیز کی کچھ علامات ہوتی ہیں. قیامت کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات بتائی ہیں اور قرآن کا ترجمہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد تفسیر قرآن کی بھی رونمائی ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ شروع ہے انشاءاللہ, مجھے توقع تھی الحمدللہ. اور جب تفسیر قرآن آئے گی تو پھر انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھنا میرے خیال میں جس طرح ڈاکٹر صاحب کی تحریر اور انداز تقریر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تفسیر آئے گی تو انشاءاللہ ہر عام و خاص اس کو سمجھ کر مفاہیم قرآن سے مستفید ہوگا. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو مزید فہم و ادراک عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے حلم میں, ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ان کو خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا میں ان کی خدمات جو ہیں وہ پہنچے اور مسلمانوں کا ہر بچہ ان کے علم سے مستفید ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.